الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ پچھلے سال بھی بیان ہوا تھا لیکن عنوان بہت اہم ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، بشرطے کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو، سو کسی سے لچکدار لہجہ میں بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے، اور دستور کے مطابق بات کرنا۔ اب جو نبی کی ازواج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ ہماری کیا لگتی ہیں؟ ام المؤمنین، امہات المؤمنین، ہماری مائیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ان کے ساتھ نکاح کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے بمنزلہ ماں کے ہے۔ تو جس کی قدر و منزلت اتنی ہے، جس کی تکریم اتنی ہے کہ وہ ماں کے مقام پر ہے، وہ ماں ہے، جس کے لیے پہلے ہی احترام کے جذبات امتی کے دل میں ہیں، ان خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ جب کسی مرد سے بات کرنا پڑے، جب بھی کسی سے بامر مجبوری کوئی بات کرنی ہو تو فلا تخضعن بالقول، لہجے میں لچک نہیں ہونی چاہیے، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کرخت اور سخت لہجہ میں بات کرنی ہے۔ کسی غیر محرم مرد سے پردے میں سے بات کرنا پڑ جائے تو پھر سخت لہجہ میں بات کرنی ہے۔ اگر نرم لہجہ میں بات ہوگی تو جس سے بات ہو رہی ہے اگر اس کے دل میں کوئی خرابی ہوئی تو وہ کوئی امید نہ لگا بیٹھے، غلط فہمی میں نہ پڑ جائے اور اپنے دل میں کوئی غلط جذبہ نہ لے آئے۔ اس لیے اے ازواج مطہرات، کسی سے بات کرنا ہو تو سخت لہجے میں بات کرنا۔ اب جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المؤمنین ہیں، جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو وہ خواتین جن کے بارے میں دل میں وہ عقیدت والے جذبات ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ غیر محرم سے لچکدار لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں، اور جان بوجھ کر لہجے کو ایسا بنا کے بات کریں کہ دوسرا انسپائر ہو۔ آج کل ہمارے ہاں بہت ساری جابز ہی اس بنیاد پر دی جا رہی ہیں خواتین کو کہ آپ نے فون پر کلائنٹ کو مطمئن کرنا ہے، اور پھر اگر مطمئن نہ کر پائے تو اس کو سکھایا جاتا ہے کون سے جملے تم نے یوز کرنے اور کس طرح تم نے بات کرنی۔ وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے وہ جاب کر رہی ہے، اس کو برا لگ رہا ہے لیکن اس سے وہ کروایا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ وومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ازواج مطہرات اس طرح بات نہیں کرنی۔ تو یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا، اگر خواتین کو کبھی بامر مجبوری کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے تو ان کو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے ارشاد ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کرنا۔ یعنی بناؤ سنگھار کی نمائش کرنا یہ دور جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یہ جس کو ہم فیشن نیکسٹ کہتے ہیں نا، یہ نیا فیشن ہے، جدید فیشن ہے، یہ تو دور جاہلیت کی بات ہے۔ اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اب اس سے آگے یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ احزاب کی، اب اس کے آخر والا جو جملہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رسول اللہ کے گھر والو، اللہ صرف یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ رکھے۔
رکھے۔ اب یہ آیت تطہیر جو ہے یہاں پر قرآن میں ازواج مطہرات کے متعلق تلاوت ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے۔ بعد میں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی آل پاک کے لیے بھی اس کو پڑھا ہے، اور وہاں پر بھی اس کو حضور نے تلاوت فرمایا ہے، یعنی آل پاک کو، اولاد مبارکہ کو، طیبہ پاکیزہ اولاد کو بھی اس آیہ کریمہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شامل فرمایا۔ تو اولاد کے لیے بھی ہے اور حضور کی ازواج کے لیے بھی ہے۔ ہم تو دونوں کے عقیدت مند ہیں اور دونوں کی تعظیم کے قائل ہیں۔ اس سے آگے وہ آیت ہے، ہر سال ہی میں پڑھتا ہوں اور ہر سال پڑھنا بہت ضروری ہے، بلکہ ہر آنے والے سال میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اور بیان کرنا چاہیے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بس آسمان نبوت پہ جتنے ستارے چمکنے تھے سب چمک گئے، اور ان میں سب سے آخر میں سب سے زیادہ روشن ستارہ سیدنا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور جب آئے ہیں نا، اب اور کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ حضور ایسے آئے ہیں کہ قیامت تک اب جھنڈا مصطفیٰ کریم کا ہی لہرائے گا۔ اب ڈنکا بجے گا تو محمد رسول عربی کا ہی بجے گا۔ اب اللہ کا پیغام جاری رہے گا تو نسبت مصطفیٰ سے ہی رہے گا۔ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایسے آئے کہ بس اب حضور کے بعد اور کسی کی حاجت رہی ہی نہیں ہے۔ اس پر کثیر احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بہت شاندار محل بنایا اور اس کا ایک کونا جو تھا اس میں کوئی ایک اینٹ باقی رہ گئی۔ لوگ آتے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے ہیں ہے تو بڑا خوبصورت، لیکن یہ ایک اینٹ بھی اگر رکھ دی جائے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جو بھی آتا آ کر دیکھتا اور کہتا حسن و جمال بہترین ہے لیکن یہ ایک اینٹ نہیں ہے۔ فرمایا قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ بس آخری اینٹ لگ گئی اور اب یہ قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے۔ اس پر کثیر احادیث ہیں، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی سریے ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان سب کی مجموعی تعداد سے زیادہ صرف ایک جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور جنگ یمامہ وہ جنگ تھی جو ختم نبوت کے لیے لڑی گئی تھی، جو اس مسئلہ پر لڑی گئی تھی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلہ کی خاطر امت نے ہمیشہ جانیں قربان کی ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس مسئلے پر پہرا دینا یہ امت کے ذمہ لازم ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو۔ کتنا یاد کرنا ہے؟ کثیرا، بہت یاد کرو۔ دیکھو نا، وہ رب جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو کہتا قلیلا قلیلا، قل متاع الدنیا قلیل، یہ سب کچھ تھوڑا ہے۔ وہ کہہ رہا میرا ذکر تھوڑا نہیں کرنا، کثیرا، میرا ذکر بہت کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ذکر کرو اللہ کا، اتنا یاد کرو لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنوں کہیں، یہ پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت ذکر ہی کرتا رہتا، اسی کو یاد کرتا رہتا۔ بھائی اسی کو یاد کرنا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس نے سب کچھ دینا ہے، جس کے فضل اور کرم سے سب کچھ ہوگا، اس کو نہ یاد کریں تو پھر کس کو کریں؟ تو ارشاد ہے ذکرن کثیرا، کثیر اللہ کو یاد کرو، زیادہ یاد کرو۔ اور اس سے اگلے رکوع میں بس کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہر سال ہی میں بیان کرتا ہوں لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا۔
وہ آیت ہے جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھو شان کیا ہے آقا کریم علیہ السلام. کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا جو میرے آقا کو ملا ہے. اللہ کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے کیا معنی؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا اللہم صلی وسلم, ہم تو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ہم تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہ تو نہیں ہے پڑھتا. اللہ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ سے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کا درود کیا ہے؟ هو الثناء, اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے. اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے. دیکھیں ہم یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کر حضور کی باتیں کر رہے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا, ہم آپس میں بیٹھے حضور کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی لذت لے رہے ہیں, اپنے دل کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں. اللہ کن لوگوں میں ذکر کرتا ہے حضور کا, حضور کی تعریف کرتا؟ اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر حضور کی تعریف کرتا ہے. وہ ہمارے ایک بڑے معروف صوفی شاعر بزرگ گزرے ہیں, حضرت امیر خسرو. حضرت نظام الدین اولیاء سے کیا کیا برکات سمیٹی انہوں نے. یہ کبھی ان کا ذکر پڑھ کے دیکھیں, خاندان چشت کا. اپنے مرشد کے جوتے کی خاطر کتنی دولت قربان کر دی کہ یہ جوتا مجھے دے دو. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں نمیدہ نمچے منزل بود شب جائے کہ من بودم, باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. رات کا پچھلا پہر تھا اور ایک محفل ہو رہی تھی, بڑی مزے کی محفل ہو رہی تھی, اور اس محفل میں رقص بسمل ہو رہا تھا. رقص بسمل جانتے ہیں آپ؟ وہ ڈانس نہیں ہے, وہ بے خودی وجدانی کیفیت ہے. بسمل کہتے ہیں آپ مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر پھینک دیں تو وہ جو تڑپنا نا اس کو کہتے ہیں رقص بسمل. کہ رقص بسمل ہو رہا ہے ہر طرف, اور ایک پری پیکر, ایک حسن و جمال, اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کی شان بیان ہو رہی ہے اس محفل میں. تو پورے کلام میں سسپینس ہے کہ وہ محفل کون سی تھی, کہاں ہو رہی تھی, اور آخر میں جو شعر کہا ہے اس میں سارا سسپینس ختم کر دیا اور نتیجہ نکال دیا, اور اس میں وہ بیان کر دیا جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ محفل کون سی تھی اور اس میں ہو کیا رہا تھا. کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو. وہ جو محفل ہو رہی تھی وہ لا مکان میں ہو رہی تھی, اور اس محفل کی صدارت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. میر مجلس رب العالمین ہے. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو, محمد شم محفل بود. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. یعنی لا مقام اللہ فرشتوں کی محفل سجا کر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے, اور یہی اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو, وسلموا تسلیما, اور خوب سلام بھیجا کرو, خوب سلام بھیجا کرو. تو اہل محبت کی ہر محفل کا اختتام حضور کی ذات پر سلام پر اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر محفل کے اختتام میں کھڑے ہو کے چند منٹ کے لیے حضور پر سلام پیش کر لیں تاکہ وسلموا تسلیما پر عمل ہو جائے. اس سے آگے ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن, جلبیب وہ چادر ہوتی ہے جو سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی نیچے آتی ہے, جلبیب. تو فرمایا آپ بیٹیوں سے, ازواج مطہرات سے اور مسلمان خواتین سے کہیں کہ اپنی چادریں اپنے چہروں پہ ڈال لیا کریں. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان خواتین کو چہرے کے پردے کا حکم ہے کہ جب بھی باہر جائیں چہرے کو ڈھانپ لیا کریں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ وہ آیت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام
خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے آگے سورہ سبا ہے، اس کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی، ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی، کیا مطلب؟ آیتوں کے خلاف نظریات کو گھڑا، آیتوں میں کجی تلاش کرتے رہے، آیتوں کا غلط معنی گھڑنے کی کوشش کی۔ صاف آیت کا معنی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، ایمان والوں سے کہیں، عورتوں سے کہیں اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیں، عجیب عجیب معنی گھڑا، نہیں جی یہ تو ایسے نہیں تھا، اس طرح تو ایسے نہیں ہے، چہرہ ننگا ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا؟ آج کے دور کے تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، کئی طرح کے نظریات گھڑ گھڑ کے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے بد عملی، عمل نہ کرنا، وہ غلط بات ہے، لیکن معنی ہی بگاڑ دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہاں میرا غلط کام ہے، میں نہیں کروں گا، یا میں آئندہ احتیاط کروں گا، یا میں شرمندہ ہوں، یہ بھی غلط ہے، یہ جائز نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے اور اس کو درست کہہ رہا ہے، یہ تو حرام سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک حلال کام کو حرام کہنا یہ تو کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں پر غالب آنے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کنسٹرکشن کا کام کروا رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے عمارت، اور آپ حالت نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، آپ کی عصا سٹک آپ کے ہاتھ میں ہے اور سٹک کے سہارے آپ کھڑے ہیں قیام کی حالت میں۔ اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھا۔ اب ظاہر ہے جب ایک انسان کو موت آتی کھڑا ہو تو یقینی بات ہے وہ نیچے آئے گا، اس کا وجود نیچے آئے گا، لیکن آپ چونکہ سٹک تھی اس کے اوپر آپ کا وزن تھا، آپ کھڑے رہے۔ اب جنات وہ سارا تعمیری کام کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے، ڈرتے تھے نا ان سے، ان کا غلبہ تھا ان پر۔ اب وہ ساری کنسٹرکشن جب مکمل ہو گئی، اس پہ کتنا ٹائم لگا؟ مفسرین نے کہا تقریباً 1 سال لگ گیا۔ 1 سال آپ حالت قیام میں ہی ہیں، وہ سٹک ہے۔ اچھا، سٹک کے اندر دیمک آ گئی، دیمک یا گھن آ گیا، اور اس نے پھر لکڑی کو اندر سے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ سٹک جب ٹوٹ گئی تو آپ کا جسم اتھر نیچے آ گیا۔ جب آپ کا جسم اتھر نیچے آیا، اب جنات کو پتہ چلا ہو یہ تو کب کے وصال کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ جنات لوگوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے، اور لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دیکھو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، ان کا تو وصال ہو گیا، لیکن یہ کب سے کام پر لگے ہوئے ہیں، تو جب تک کام کمپلیٹ نہیں ہوا یہ لگتے رہے۔ تو اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے۔ اب ترجمہ سنیے، پس جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو ان کی موت پر صرف گھن کے کیڑے یعنی دیمک نے مطلع کیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تو تب جنات پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا، یعنی جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اچھا، اب نبی کی شان دیکھو، لکڑی کو تو کیڑا کھا گیا، لیکن نبی 1 سال، مفسرین کے مطابق 1 سال، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سال نہیں، تو وہ 1 دن تھا، چند دن تھے، تو کیا لکڑی کو کیڑا 1 دن میں لگ جاتا ہے؟ کیا ایک لکڑی اتنی کمزور ہو جائے کہ 1 دن میں ہی اس کو کیڑا لگ جاتا ہے؟ تو مفسرین کا
کثیر مفسرین کا یہی قول ہے تقریباً 1 سال لگا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 1 سال نہیں تو تھوڑے ٹائم کی بات ہے، 1 دن کی بات ہے. تو بہرحال ان کا یہ قول کمزور ہے، کیونکہ لکڑی کو کیڑا لگا، ان کو مطلع نہ ہوئے ان کے وصال پر، لکڑی کو کیڑا لگا، جب لکڑی کو کیڑے نے کھا لیا پھر آپ کا وجود نیچے آیا. تو یہاں پر نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے کہ لکڑی کو کیڑا کھا گیا لیکن نبی کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ بدبو آئی، نہ تغیر آیا، نہ کسی قسم کا کچھ ہوا، نہ جسم اکڑا، نہ سخت ہوا. 1 سال بعد جسم اتھر نیچے آیا تو تب بھی بالکل تر و تازہ تھا. یہ انبیاء کی شان ہے. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا بیان فرما رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک علاقے یا کسی ایک قوم کی طرف یا مخصوص دورانیہ یا 1-2 صدیوں کے لیے نہیں آئے، تمام لوگوں کی طرف آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں. پہلے ایسے ہوتا تھا نا، ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ایک ہی دور ہے، علاقے مختلف ہیں. تو ملاقات ہوتی تو پوچھتے بھئی آپ کہاں کے ہیں، وہ بتاتے جی فلاں علاقے کے. آپ کے علاقے میں کون سے نبی ہیں؟ کہتے فلاں ہیں. آپ کے علاقے میں کون سے ہیں؟ فلاں ہیں. تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ان کے علاقے میں کوئی اور نبی ہے، ان کے علاقے میں کوئی اور ہے، ہمارے علاقے میں کوئی اور ہے. اب ایسا نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اس کی تفسیر بیان کر دی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا بھی ان کا بھی تمہارا بھی ہمارا بھی ایک ہی نبی ہے. ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا. اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ ایک عبرتناک منظر دیکھتے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کا رد کر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو اب کہتے ہیں نا ہم قرآن کو نہیں مانتے، قیامت کے دن یہ بڑے اور ان کے چھوٹے، یا جن بڑوں کے پیچھے یہ چھوٹے لگے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوں گے. وہ کہہ رہا ہوگا اس نے مجھے اس کام کی طرف لگایا تھا، وہ کہہ رہا تھا اس نے لگایا، وہ کہے گا یا اللہ اس کو عذاب دے، وہ کہے گا یا اللہ اس کو عذاب دے. اللہ فرمائے گا تم سب کے لیے عذاب ہے، تم نے قرآن کا انکار کیا، میرے حبیب کا انکار کیا، تم سب کے لیے عذاب ہے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے آپ کہیے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. رزق اللہ کے اختیار میں. ہم ایسے ہی ڈنگے مارتے رہتے ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا تو اتنی دولت میں نے سمیٹ لی، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میرے فیصلے بڑے زبردست تھے، مجھے پتا تھا اب اس کا ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اللہ کہتا نہیں بندے، اگر عقل مندی کی وجہ سے، چالاکی کی وجہ سے رزق ملتا ہوتا تو جتنا کوئی زیادہ چالاک ہوتا اتنا زیادہ اس کے پاس مال ہوتا، اور اگر بے وقوفی کی وجہ سے رزق نہ ملتا ہوتا تو کوئی بے وقوف امیر نظر نہ آتا آپ کو. تو کیا امراء میں، دولت مندوں میں آپ کو بے وقوف لوگ نہیں ملتے ہیں، بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، بہت معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب رزق کسی کو دیتا ہے نا تو بس اس کی مہربانی ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے.
جس کے لیے وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کسی کے لیے رزق کشادہ کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کے لیے رزق تنگ کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمیں رزق کی کشادگی بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنا بھی نصیب فرمائے اور رزق کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرما رہا ہے آپ کہیے میں نے تم سے اگر کوئی معاوضہ طلب کیا ہے تو وہ تم ہی رکھو۔ اے لوگوں تم تک جو پیغام پہنچا رہا ہوں مجھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، وہ تم ہی رکھو، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اس سے آگے سورۃ فاطر ہے، اس میں ارشاد ہے اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو بند کر دے تو اس بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ عطا فرمائے تو اللہ کی عطا کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں جی رزق بند کر دیا میرا کسی نے، رشتہ باندھ دیا کسی نے، بھئی کسی کی کیا مجال باندھے، ہم سے اپنی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی باندھ نہیں سکتا۔ جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی باندھ نہیں سکتا، جس کو اللہ عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات دن میں اور دن رات میں داخل ہوتی ہے نا۔ دیکھیں نا سردیوں میں رات بڑی ہے دن چھوٹا ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہے رات چھوٹی، تو سردیوں میں جو رات ہوتی ہے وہ گرمیوں میں دن میں شامل ہو جاتی ہے، تو رات میں دن کو داخل کر دیا نا، اور سردیوں میں اس کا برعکس ہو جاتا ہے، تو کبھی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دیا، تو فرمایا پورے جہان کا نظام جس کے اختیار میں ہے وہی تمہارا رب ہے۔ تم ساری دنیا والے جتنا مرضی چاہو اس سرکل کو چینج نہیں کر سکتے، ایک منٹ کی تبدیلی نہیں لا سکتے، نہ گرمیوں کے دن کو تم چھوٹا کر سکتے ہو، نہ سردیوں کی راتوں کو چھوٹا کر سکتے ہو، ایک منٹ کا فرق نہیں تم کر سکتے۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی ملک ہے جن کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ او مشرکو، جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آج کل آپ کھجور کھاتے ہیں نا افطار میں، سحر میں بھی لینی چاہیے ایک کھجور، سحر میں بھی سنت ہے۔ اچھا آپ جب کھجور کھولتے ہیں تو گٹلی نکلتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس باریک سے چھلکے کو کہتے ہیں قطمیر۔ فرمایا وہ جو باریک چھلکا ہے نا یہ بت تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی قطمیر کا ذکر کرتے ہوئے، اے بندے میں کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا کھجور کی گٹلی کے اندر ایک لائن سے ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں تو اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، باریک سا ہوتا ہے۔ ایک جگہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے، ستائش اور حمد کیا ہوا۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر بالکل دشوار نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ کون کون سے کام؟ کتاب اللہ کی تلاوت، نماز قائم کرنا، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا یہ وہ ٹریڈ ہے، یہ وہ بزنس ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا،
اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ان کو اپنی جگہ پر قائم نہیں کر سکتا، بے شک وہ بہت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سورج ایک مدار میں، ایک سرکل میں تیر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اور اس سے کبھی وہ ہٹتا نہیں ہے، اور اسی کے حساب سے ہمارے ہاں موسم بدلتے ہیں، دن اور رات بدلتے ہیں، کم زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی گردش کی وجہ سے چاند کو روشنی ملتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ فرمائی کبھی چینج نہیں ہوگا۔ اگر یہ اپنے مدار سے ہٹ جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو واپس لا نہیں سکتا۔ یہ نظام شمسی جو چل رہا ہے، یہ ایسے ہی خود بخود نہیں چیزیں اپنے سرکل میں گردش کر رہی، ان کو اللہ چلا رہا ہے۔ اس سے آگے سورہ یاسین شریف ہے۔ یاسین یہ لفظ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یاسین اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ہے، اور کچھ نے کہا کہ یاسین نبی کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی میں سے ہے۔ بہرحال اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس پر ایک دو احادیث سماعت فرما لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے، اور جس نے یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو یاسین پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کا بہت اجر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دن میں ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھ لینی چاہیے۔ اب اس سے اگلے رکوع میں وہ واقعہ ہے کہ جب ایک علاقہ میں انطاکیہ مفسرین نے لکھا ہے، وہاں پر رسول آئے اور انہوں نے تبلیغ کی تو لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ تو پھر یہ واقعہ پچھلے سالوں میں بھی بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن اس واقعے کے متعلق پھر آگے ارشاد ہے کہ جنہوں نے رسولوں کو شہید کیا پھر ان پر عذاب آیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ صرف ایک زبردست چیخ تھی جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ ایسی فرشتے نے چیخ ماری کہ وہ انبیاء کو شہید کرنے والے سب لوگ تباہ ہو گئے اور سب کی ہلاکت ہو گئی۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں میں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفسوں سے اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس دن سے کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ہم اسے دن سے کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی مقرر شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت غالب بے حد علم والے کا بنایا ہوا نظام ہے، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم۔ اس بار بہت سارے لوگوں نے چاند کو دیکھا ہے نا، رمضان شریف کے چاند کو۔ مجھے ایک بہت پیار والے ساتھی انہوں نے مجھے اپنے وہ پلازا تھا ان کا بلند، وہاں سے مجھے پکچر کھینچ کر اسی وقت مجھے سینڈ کر دی، یعنی بتایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو میں تو دیکھتا رہا، نظر نہیں آیا، لیکن خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے۔ تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک عرجون القدیم، جیسے ایک ٹہنی سی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے چاند کی پوجا کرنے والو، یہ چاند تو وہ ہے، اللہ چاہے تو یہ ایک ٹہنی کی طرح چھوٹا سا رہ جاتا ہے، پھر رب اس ایسے سرکل کو چلاتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو یہ زیادہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر 14ویں رات آتی ہے تو مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ تو چاند بھی رب کے حکم کا پابند ہے، تو عبادت اس رب کی کرو جس کے حکم سے چاند گردش کر رہا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک اہل جنت آج دلچسپ مشغلوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسحریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز جس کی وہ خواہش کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کے حق میں سلام فرمایا ہوا ہوگا۔ یہ سورہ یاسین شریف میں اہل جنت کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان راتوں کے صدقے اہل جنت میں شامل کر دے، بے حساب ہماری بخشش فرما دے۔ اور سورہ یاسین کے آخری رکوع میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا
اور نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ تو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ تو شاعری ہے، شاعرانہ کلام ہے اور اس سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہیں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے۔ میرا حبیب شعر نہیں کہتا، یہ اللہ کا کلام تمہیں سناتا ہے۔ شاعر تو اپنے کلام میں جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، وہ تو مبالغہ بھی کر دیتے ہیں، اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ تو محبوب کے چہرے کو چاند سے کم مانتے نہیں ہیں۔ تو شاعر کے کلام میں تو جھوٹ بھی ہوتا ہے، مبالغہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں نہ جھوٹ ہے نہ مبالغہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات کہہ دوں، کچھ لوگوں نے اس طرح کی آیات سے ویسے ہی شعر کو غلط کہہ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ مطلقاً شعر غلط نہیں ہے، جس شعر میں جھوٹ ہے وہ غلط ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی موجودگی میں حضرت حسان بن ثابت نے اشعار کہے ہیں اور حضور خوش ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، یوں لگتا ہے جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے بنا دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا یوں ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا۔ اس سے آگے سورۃ الصافات ہے، اس کا پہلا رکوع آج آخری رکوع تلاوت ہوا ہے۔ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین فرما دیا، اور اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان نہیں لگا سکتے، اور ان پر ہر جانب سے ضرب لگائی جاتی ہے، ان کو بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو فوراً چمکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو جنات کیا کرتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمانوں کی باتیں سنتے، وہ باتیں پھر جادوگروں کو بتاتے، جادوگر لوگوں کو بتاتے، تو لوگ جادوگروں کے بارے میں سمجھتے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو وہ جو جنات شیاطین اوپر تک پہنچ کر کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، وہ اب وہ نہیں سن سکتے۔ اگر کوئی سننے کے لیے قریب جاتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کو شہابیہ مارا جاتا ہے اور اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا، کوئی سن نہیں سکتا۔ اب یہ جو منظر ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دکھتا بھی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹا، ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹا، جلدی سے مانگ لو جو مانگنا ہے۔ بھئی یہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے، وہ تو شیاطین تھے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ ہر وقت ہی قبولیت کا ہے، ہر وقت ہی قبولیت کا ہے۔ جب بھی رب سے دعا مانگو وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن جب رات پچھلے پہر میں داخل ہو جاتی ہے پھر تو اس کی رحمت آوازیں دے دے کر کہہ رہی ہوتی ہے، آؤ بندو مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ مجھے اکثر ساتھی پوچھتے ہیں جی اس ٹائم کیا پڑھوں، اس ٹائم کیا پڑھوں، میں مختلف اوقات کے حوالے سے جتنا علم ہے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن سحری کے وقت پڑھنے کے لیے بہترین چیز استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں وہ ایمان والے، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔